کوئی ابو الحسن صاحب ہیں، انہیں لے لیں، ان سے گفتگو ہوگی۔ جی بھائی ابو الحسن صاحب فرمائیے کیا کہنا جی 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 ابھی یہ بات چل رہی تھی، میں سن رہا تھا، جس میں آپ ذکر کر رہے تھے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اور اس میں یہ بحث چل رہی تھی کہ صیغہ بدلتا ہے۔ جی تو صیغہ بدلنے کا شاید آپ کو معلوم ہو، بلاغت کا یہ بڑا اہم حصہ ہے اور اہل عرب کے درمیان یہ بہت معتبر مانا جاتا ہے۔ یا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ صیغہ بدل جاتا ہے؟ یہ غائب سے متکلم کی طرف بدل رہا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صیغہ بدل رہا ہے یا نہیں بدل رہا ہے؟ نہیں، صیغہ بدل رہا ہے، بالکل بدل رہا ہے، ہم اسی بات کو کہہ رہے ہیں۔ وہی کہہ رہے ہیں نا، ہم نے کون سی ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ علم معانی میں، علم بلاغت کے اندر یہ ایک اہم قاعدہ مانا جاتا ہے کہ اس میں غیابت سے متکلم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، انتقال کیا جاتا ہے۔ اچھا اور یہ اہل عرب کے درمیان، یہ بتائیے آپ جن علوم کا ذکر کر رہے ہیں، علم بلاغت، علم معانی، علم قواعد، یہ ساری کے ساری قرآن سے پہلے تھیں یا قرآن کے بعد میں جو ہے انہیں گڑھا گیا؟ یہ علوم تو پہلے سے چلے آ رہے ہیں نا۔ کہاں کا کوئی ایک کتاب بتائیں، کوئی ایک ایسا شخص بتائیں جو علم بلاغت، علم معانی کا جو ہے، سنیے ذرا سنیے، کہ قرآن سے پہلے، قرآن کے لکھے جانے سے پہلے ایسی کوئی کتاب، ایسا کوئی شخص بتائیے جو علم بلاغت، علم معانی، علم قواعد کا جو ہے مطلب کوئی موجد ہے، یا پھر اس کا کوئی جو ہے یوں سمجھیے کہ اسے آپ عالم کہہ سکتے، کون ہے وہ؟ امرؤ القیس کے جو اشعار آپ نے دیکھے ہوں گے شاید، اگر آپ نے پڑھے ہوں۔ دیکھیں کہاں لکھے ہیں وہ امرؤ القیس کے اشعار؟ آپ نے شاید پڑھی نہیں، یہ پوری کتاب ہے میرے بھائی۔ میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا میرے بھائی، میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا آپ سے، امرؤ القیس کو جو بھی ہے، کیا وہ یہ ان علوم کا بانی ہے؟ یہ سارے نہیں تو اس میں اس طرح کے، میں آپ کو دیکھیے میری بات سنیے آپ، ایک منٹ آپ میری بات سنیے۔ امرؤ القیس جو ہے وہ کیا اس طریقے سے اس نے لکھا ہے؟ بالکل بھائی، آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، مجھے بالکل سمجھ میں آ رہا ہے۔ عرب کے درمیان یہ پورا بلاغت کا ایک قاعدہ ہے جس میں غیابت سے تکلم کی طرف انتقال کیا جاتا ہے۔ اور یہ آپ جو بات کر رہے ہیں تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ تو بلاغت کا اعجاز ہے، جس کو آپ سچ والے جی ایک منٹ ٹھہریے، پلیز ایک منٹ ٹھہریے۔ اور یار جس کا آپ کو خوف کھاتے ہیں اس کا خوف کھائیں۔ یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں عرب کی یہ بلاغت اور وہ بلاغت، آپ نے زبان کو سرچ کیا، ان کی زبان تھی کیا؟ کتنی نیو زبان تھی؟ کب انہوں نے لکھنی شروع کی ہے؟ اور کیسے وہ لکھا ہے انہوں نے؟ کس طرح بھونڈے انداز میں، لمیٹڈ الفاظ تھے ان کے پاس، سارے الفاظ وہ دوسری زبانوں سے لے رہے ہیں اور ہمیں آپ بلاغت بتا رہے ہیں؟ کیا نان سینس سٹوری ہے؟ بلاغت کہاں کی ان کی بلاغت ہے؟ آپ کے قرآن کے الفاظ ہیں جن کو آپ کو میننگ نہیں آتی، سارے جو ہے سیریا سے اٹھائے ہوئے ہیں بلاغت۔ یہ قوانین انہوں نے بعد میں بنائے ہیں، اس کو لے کر وہ جو بھونڈا چیز، جو بھی چیز تھی انہوں نے اس کو ٹرمینالوجی دی، اس کو نام دیے، یہ فلانا اصول ہے، یہ فلانا کے گھپلوں پر جو ہے پردے ڈالنے کے لیے یہ سارے علوم وضع کیے گئے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں قرآن کے لکھے جانے سے پہلے تو کوئی کتاب تھی ہی نہیں جسے جو ہے عربی لسان کہتے ہیں۔ عربی لسان میں کوئی بھی کتاب قرآن سے پہلے وجود نہیں رکھتی تھی۔ بھئی سب سے پہلے تو قرآن کو لکھا گیا نا، اس کے بعد یہ ساری باتیں، یہ سارے لوگ پیدا ہوئے، یہ سارے علوم جو ہے وجود میں آئے، جن کو گھڑ کر جو ہے یہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے قرآن کے جو گھپلے ہیں ان پر پردہ ڈالنے کے لیے ان علوم کو وضع کیا گیا۔ نہیں، مجھے جتنی آپ بات کر رہے ہیں مجھے صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو تاریخ کا علم نہیں ہے۔ میرے بھائی مجھے نہیں ہے تو آپ کو اگر علم ہے تو آپ بولنے کا موقع دیں گے تھوڑا سا؟ کون سی کتاب نے سنی ہے؟ میری بات، میرا سوال سن لیں۔ نہیں، آپ ہی سنا رہے ہیں، تھوڑا سا میں اپنی بات تو کمپلیٹ کروں تھوڑی۔ دیکھیے میرا سوال تو سن لیجیے پہلے، میرا سوال سن لیں میرے بھائی، سوال تو سن لیں آپ، اس کے بعد میں جواب دینا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن لکھے جانے سے پہلے وہ کون سی کتابیں ہیں جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، ذرا بتائیے۔ جی اب آپ جواب۔ یہ جو جتنے بھی اشعار ہیں یہ اورلی محفوظ تھے سارے کے سارے، اور یہ اس طرح محفوظ تھے جس طرح ہمارے درمیان آج کی باتیں محفوظ ہوتی ہیں اور ہر بندے کی زبان پر ہوتی ہیں۔ وہ اشعار جو پہلے سے جن کے اندر یہ بلاغت کا استعمال کیا گیا ہے،
وہ اس طرح کے جس میں غیابت ہے. آپ ایک منٹ ٹھہرے, آپ کو پھر آپ سمجھ نہیں آ رہی, آپ ایک ہی نہیں, طرف آپ دیکھیے, آپ پہلے میری بات مکمل ہونے دیجیے. آپ نہ بات کو سمجھ رہے ہیں نہ بات سن رہے ہیں پوری. آپ میری بات سنیے نا پوری, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. ہم ایکسپلین کرتے ہیں نا, ایکسپلین کرتے ہیں. نہیں, ابھی میں تو ایکسپلین کر دوں. ارے میں تو ایکسپلین, آپ کو تو میں سن ہی رہا ہوں آپ سے. آپ اس میں بول رہے ہیں کہ غیبت سے تکلم کی طرف آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ کو بلاغت. ایک منٹ ٹھہرے. امرؤ القیس کے جو اشعار ہیں اس کی جو بلاغت آپ ہمیں بتا رہے ہیں, وہ نثر کے اوپر کیسے اس کو فکس کریں گے. ابھی آیت تھوڑی دیر پہلے آپ کو آیت بتائی تھی, وہ آیات ساری پوئٹک فارم میں نہیں ہے, وہ اس میں ردمک نہیں ہے. وہ آیات, وہ نثر کی جو آیات ہے اس کے اوپر امرؤ القیس کے اشعار کا اسلوب کیسے فٹ کریں گے, آپ مجھے یہ بتائیں. اور جب آپ نے کتابیں نہیں پڑھی ہیں, آپ کیسے بات کر سکتے ہیں کسی بھی علم کے بارے میں؟ میرے بھائی آپ نے پڑھی ہے تو بتائیے نا, وہ کون سی کتابیں ہیں جو قرآن سے پہلے لکھی گئی, ذرا بتائیے نا. ہاں تو دیکھیے, بات سنیے, بالکل یہ جس پہ آپ بات کر رہے ہیں تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. ہاں, اور یہ جب انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہیں پائلٹ صاحب نے, تو یہ بیچ میں دخل کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے بھی نہیں پڑھی ہیں. پہلے ضروری ہے تو نہیں پڑھا, ٹھیک ہے, میرا اعتراف ہے. آپ نے پڑھی ہے تو آپ بتائیے نا, میں یہی تو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں نا. آپ اگر علم والے ہیں, آپ نے پڑھی ہے تو بتائیے, وہ کون سی کتابیں ہیں جو قرآن سے پہلے لکھی گئی, کہاں ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیے, میں وہی اسی بات کا جواب دے رہا ہوں. میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو قرآن پاک ہے جس پہ آپ بحث کر رہے ہیں, تلک آیت اللہ نتلوہا علیک بالحق, قرآن کی جتنی بھی آیتوں کے بارے میں, تو شاید آپ کو پتا ہو کہ انگلش سیکھنے کے لیے انگلش کی گرامر پڑھنا ضروری ہوتا ہے. تو گرامر اگر کب آپ نے لکھی گئی, گرامر نہیں قرآن کے پڑھی ہے بعد تو یا قرآن سے آپ پہلے؟ غلطی کریں گے. آپ کو گرامر نہیں آتی ہے ابھی. میرے بھائی مجھے نہیں آتا کچھ بھی, آپ آتی ہے تو آپ بتائیے نا. گرامر قرآن کے بعد جو ہے اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ بحث کیوں کریں؟ اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ بحث کرنے کیوں بیٹھے ہیں؟ میرے بھائی میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں نا آپ سے کہ گرامر قرآن کے بعد لکھی گئی ہے قرآن سے پہلے. سچ والا صاحب, آپ سچ والے جی ایک منٹ ٹھہریے. یہ لوگوں میں کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی پیرا نثر ہے. یہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کا ترجمہ کر رہے ہیں. ہم اپنی مرضی کا ترجمہ بھی نہیں کر رہے, ہم ترجمہ وہی لے رہے ہیں جو کیے ہوئے ہیں. تو ڈونٹ بلیم اس. ہم یہ بات کریں, یہ بات کرنے کا طریقہ کیا ہے, کون کس سے کہہ رہا ہے, اور آپ امرؤ القیس ہمیں آ کے نکال کے دکھا دیجیے پلیز. جی بولیے ابو الحسن صاحب. آپ پہلے ایک منٹ بولنے دیجیے, اس کے بعد جب میں خاموش ہو جاؤں اس کے بعد آپ بولیے. جی بولیے. ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں جس پہ آپ بات کر رہے ہیں 3-4 دن سے, کہ قرآن کے اندر جو کبھی متکلم کا پتہ نہیں ہوتا, کبھی غائب کا پتہ نہیں ہوتا, کبھی مخاطب کا پتہ نہیں ہوتا, تو یہ جس کو آپ نقصان بتا رہے ہیں یہ وہ خوبی ہے بلاغت کی, عربی زبان کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کی جو گرامر ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص انگلش میں بات کرے, اس کو لینگویج اور اس کی گرامر نہ آتی ہو, تو وہ بات نہیں کر سکتا, وہ غلطیاں کرے گا. آپ ترجمہ سناتے ہیں, آپ اس کا جو لکھا ہوا ترجمہ وہ بتاتے ہیں. آپ نحو و صرف اس کے لیے, عربی زبان کے لیے آپ کو نحو و صرف مہارت ہونا ضروری ہے, آپ کو بلاغت میں آنا ضروری ہے, آپ کو علم معنی آنا ضروری ہے, آپ کو جو ہے علم حدیث آنا ضروری ہے. یہ جب تک آپ نہیں آئیں گے, آپ اسی وجہ سے آپ بھٹک رہے ہیں. بات سنیے ابو الحسن صاحب, آپ اپنی پوری بات کر دوسری لیں, اس بات, کے بعد امرؤ القیس والی جو میں بات کر رہا تھا, ایک منٹ, امرؤ القیس والی جو میں بات کر رہا ہوں, کسی پہلے کا جو علم کا طریقہ تھا وہ اورلی تھا, اورلی محفوظ تھا, اور بہت ساری جگہوں پر وہ کتابت میں محفوظ تھا. اور جو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کا جو طریقہ ہے جو قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے, تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, جہاں پہلے غائب کا صیغہ ہے, اس کے بعد متکلم کا صیغہ آ جاتا ہے. تو متکلم کا صیغہ اس طرح کا جو طریقہ تھا, اس طرح اہل عرب استعمال کرتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل, چلیے وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی, وہ ایک بات الگ کریں آپ, پہلے ورقہ بن نوفل کی بات بعد میں کریں گے. آپ پہلے اپنی بات مکمل ہو گئی تلک آیات اللہ کے حوالے سے, مکمل ہو گئی. ہاں, تو یہی آپ دیکھیے آپ کیا کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے کہ آپ نے آپ اپنی بات مکمل ہو گئی, مجھے کچھ کہنے دیں, آپ مجھے کہنے دیں. دیکھیں, آپ نے جتنا کچھ فرمایا, میں آپ سے صرف یہ بار بار یہ پوچھ رہا ہوں کہ بلاغت یا نحو یا صرف یا جو ہے قواعد کی بات, یا جسے آپ علم المعانی کہہ رہے ہیں, الا بلا سے ساری چیزیں, یہ قرآن کے بعد وضع کی گئی ہیں, قرآن سے پہلے.
کیونکہ قرآن سے پہلے اگر وضع کی گئی تھی تو اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ بتائیے کیا ثبوت ہے؟ بات سنیے، یہ بھی پہلی بات تو ایک جو انٹلیکچوئل ہوتا ہے، ایک جو عالم ہوتا ہے، اس کی لینگویج نہیں ہوتی ہے کہ اس طرح بات کریں کہ اللہ بلا بولے کسی زبان کو، کسی لینگویج کو۔ نحو و صرف جو ہے قرآن سے پہلے تھی یا بعد میں آئی؟ کب آئی؟ دیکھیے پہلے تھی۔ جو قرآن پاک کا نہیں قرآن پاک کا جو طرز ہے وہ بالکل جو اہل عرب جس طرح استعمال کرتے تھے، اہل عرب کا کمی بیان کر رہے ہیں، وہ آپ کو پتہ نہیں، وہ آپ ہسٹری پڑھیں گے عربی زبان کے جو طریقہ ہے۔ رکتے ہی نہیں آپ جو ہے، ارے میری بات تو سن لیں، میں آپ رکو چلتے ہیں تو اس طرح سے ایکسپریس دوڑتے ہیں۔ دیکھیے قرآن لغت ہے یا لسان ہے؟ مجھے یہ بتائیے۔ جی دیکھیے یہ سنیے، میرے سوال سن لیجیے پہلے، میرا سوال سن لیجیے۔ نہیں دیکھیے آپ بھاگو مت، ارے بھاگو مت، میں دیکھیے سوال جو لاجیکل ہے آپ اس کو سنیں پہلے۔ آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں نا، قرآن کی لسان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں آپ جو کر رہے ہیں اس کا تعلق لغت سے ہے، اور قرآن لغت نہیں ہے۔ کوئی ایک آیت بتائیں جس میں قرآن کا لکھنے والا اس کو لغت کہہ رہا، کوئی ایک آیت بتائیے، جی بتائیے، چلے ابو الحسن صاحب بتائیے۔ ہم تو بات کر رہے ہیں تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق پہ، میرے بھائی اور رہی بات جو آپ کر رہے ہیں لسان ہے یا لسان ہے، بولی ہے نہیں سنیے، لسان اور لغت یہ نام توڑ رہے ہیں، لسان اور لغت یہ ایک الگ بحث ہو گئی۔ بحث یہ ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر بلاغت کا ایک قاعدہ استعمال کیا گیا ہے جو اہل عرب کے درمیان بہت زیادہ مشہور و معروف ہے، جو ان کا طریقہ ہے، جو ان کی خوبی مانی جاتی ہے۔ آپ جو ہے کر رہے ہیں، ارے یار جو ہے یہ ساری باتیں وہ ہیں جو آپ کے ملاؤں نے آپ کے دماغوں میں ڈالی ہے۔ میں آپ سے ایک لاجیکل بات کر رہا ہوں، میں آپ سے بار بار یہ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن لغت ہے یا لسان ہے؟ قرآن کا لکھنے والا ہر جگہ اس کو لسان کہہ رہا ہے، اور یہ ساری باتیں لغت سے تعلق رکھتی ہیں۔ علم بیان ہے، علم المعانی ہے، یہ نحو ہے، صرف ہے، قواعد ہیں، سارے کے سارے لغت سے تعلق رکھتے ہیں، لسان سے تعلق نہیں رکھتے، اور قرآن لسان ہے، لغت نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو ایک پٹی پڑھا دی گئی ہے، یہ لغت، یہ فصاحت اور بلاغت کا جو چکمہ ان کو دیا گیا ہے۔ فصاحت اور بلاغت عربک زبان میں کب آئی ہے؟ عربوں کے ہاں یہ ہوتا ہے، اس طرح کے جملے پھینک کے اندر کنورسیشن کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ عربوں کے ہاں یہ ہوتا تھا، عربوں کے ہاں یہ اسلوب تھا۔ آپ ذرا پرانی کتابیں لا کے ہمیں دکھا دیجئے کہاں پہ ہے۔ امرؤ القیس کے چند اشعار ہیں، اس کے اشعار ہیں، اور بعض اشعار جو ہے اس کے نام سے منسوب کیے گئے ہیں بعد میں۔ اچھا میں یہاں پر برسبیل تذکرہ ایک اور بات بھی ذکر کر دوں جو عام طور پر ہمارے مسلمان بھائی نہیں جانتے۔ دیکھیے قرآن اصل میں بولی ہے، لسان ہے، اس کو بولا گیا اور سننے والوں نے سنا، ٹھیک ہے۔ اب جب اس کو لکھنے کی نوبت آئی، آپ سمجھے نا، جب اس بولی کو لکھنے کی نوبت آئی تو اس بولی کے پاس نہ تو اس کے اپنے حروف تھے، نہ وہ الفاظ تھے جن کو جوڑ کر کسی کرسی پر بٹھایا جا سکے۔ ان حروف کو جوڑ کر الفاظ بنانے کے لیے جس کرسی کی ضرورت پڑتی ہے وہ کرسی تک ان کے ہاں نہیں تھی۔ یہ ساری کے سارے حروف اور جو ہے ان کو جوڑنے کے طریقے، جوڑ کر بٹھانے کے لیے کرسی، یہ ساری کی ساری انہوں نے مستعار لی، ادھار لی۔ کہاں سے؟ جو آس پاس کی جو لغتیں تھیں، جو زبان تھی، جیسے سریاک ہے، جیسے ایرامیک ہے، وہاں سے قرآن کے لکھنے والوں نے یہ سب کچھ ادھار لیا۔ اس قرآن کے بولنے والوں کے پاس یہ چیزیں بھی میسر نہیں تھی، اتنے لنگڑے لولے تھے یہ لوگ۔ اسی لیے تو دعویٰ ہے کہ اہل عرب فلاں تھے، امکاں تھے، ڈھمکا تھے۔ ارے بھئی کہاں کوئی ایک کتاب بتائیں قرآن سے پہلے؟ خود یہ قرآن ہی لکھا گیا تو جو ہے ان کو جو ہے حروف باہر سے لینے پڑے، الفاظ باہر سے لینے پڑے، کرسی باہر سے لینے پڑی۔ اب یہ ان کا دعویٰ ہے کہ جو ہے اہل عرب فلاں تھے، امکاں تھے، ڈھمکاں تھے۔ ارے یہ سب ساری باتیں کہاں سے لا رہے ہو بھائی؟ کیا ثبوت ہے آپ کے ان دعووں کا؟ یہ بعد میں انہوں نے تقریباً 15 16 17 سال بعد جا کے انہوں نے لکھا ہے اس کو۔ جی ہاں جی بھئی، ابھی حال ہی میں پچھلے چند سو سال پہلے تو یہ سارے قواعد ضوابط جو ہے یہ گھڑے گئے،
آپ کو پتا ہے کہ جو ہے یہ علم البیان ہے، علم المعانی ہے، یہ فصاحت اور بلاغت کے جو ہے یہ جو بونگیاں ہیں، یہ سارے کے سارے بعد میں، بہت بعد میں جو ہے یہ سب کچھ وضع کیے گئے، اور پھر اس کے ذریعے سے یہ علوم اس لیے ان کو گھڑنے پڑے تاکہ وہ قرآن کی یہ وہ باتیں جو ہے ان کے اپنے گھڑے گئے قواعد کے مطابق جو ہے غلط ہوتی تھیں، ان پر پردے ڈالنے کے لیے ان کو یہ اس طرح کے قواعد جو ہے گھڑنے پڑے۔ یہ ہے اصل میں وہ کہانی، یہ ہے اصل میں وہ حقیقت جو ہمارے علماء تک نہیں جانتے۔ اب یہ جو مدرسہ چھاپ جو بھائی ہوتے ہیں، کیونکہ مدرسوں میں ان کے ملاؤں نے ان کے دماغوں میں یہی بات ڈالی کہ فصاحت اور بلاغت عرب کے جو ہے ایسے تھے، امکا تھے ڈھمکا تھے۔ اب بھائی ان سے اگر ثبوت پوچھا جائے، آپ کے ان دعووں کا کوئی ایک ثبوت دیجئے، ان کے پاس سرے سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ قرآن ہی سب سے پہلے لکھا گیا، تو ان کے پاس کون سی ایسی کتاب تھی بھائی؟ کون سی کتاب تھی بتائے؟ اس قرآن کو لکھنے کے لیے ان کے پاس نہ حروف تھے، نہ الفاظ تھے، نہ کرسی تھی۔ سچ والا جی یہ اتنی گڑبڑ ہے اور اتنا کنفیوژن اور یہ تقریری انداز قرآن کا، جی ہاں یہ تقریر ہے، منہ بولتا ثبوت ہے، تقریر ہی تو ہے نا، ان کو یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو بندہ آیا تھا، مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے، ویسے میں بہت غصہ آ رہا ہے جس طریقے سے وہ بول رہا تھا۔ اب یہ ظاہر بات ہے مومنین کرام ہیں، تو اب یہ ایک منٹ سنیے سچ والے، جو بات کرنا چاہ رہا ہوں میں سچ، بات غور سے سنیے گا، یہ اس لیے میں ان کو سنا رہا ہوں لوگوں کو۔ یہ جس فصاحت و بلاغت کی بات کر رہا ہے وہ آج ہمیں قرآن میں صاف نظر آ رہی ہے، کتنی بھونڈی طریقے سے لکھا گیا کہ سینٹینسز کو پراپرلی کنسٹرکٹ بھی نہیں کیا گیا۔ جس طریقے سے فصاحت و بلاغت یہ ہوتی ہے کہ تقریری آواز۔ اچھا آپ دیکھیے کہ آپ کی اسی بات کو یہاں روک کر آپ بعد میں اپنی بات کمپلیٹ کریں کہ سورہ نور کی وہ جو آیت لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا، اچھا آپ دیکھیں کہ جو ہے نہیں ہے مریض کے لیے، نہیں ہے اندھے کے لیے کوئی حرج، نہیں ہے مریض کے لیے کوئی حرج، نہیں ہے لنگڑے کے لیے کوئی حرج، نہیں ہے لولے کے لیے کوئی حرج۔ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے بھائی؟ اس کے بعد کہ اگر تم کھاؤ اپنا کھانا اپنے باپوں کے ہاں، اپنی ماؤں کے ہاں، اپنے ماموں کے ہاں، اپنے خالوؤں کے ہاں، اپنے جو ہے اپنے چچاؤں کے ہاں، اپنی چچیوں کے ہاں، اپنی پھوپھیوں کے ہاں، یہ کیا انداز ہے بھائی؟ سچ والے یہ جو بندہ آیا تھا اس کو بولا اس کا اپنے منہ میں ڈال، اس فصاحت و بلاغت کو ڈال، اس طرح سے بات کی جاتی ہے، یہ بات طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا، یہ انداز ہوتا ہے۔ یہ فصاحت و بلاغت ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ تو 3 تھے چوتھا ان کا کتا، وہ کہتے ہیں کہ 4 تھے پانچواں ان کا کتا، وہ کہتے ہیں کہ 6 تھے ساتواں ان کا کتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فصاحت بلاغت ہے، اسے کہتے ہیں فصاحت بلاغت۔ ارے حضور وہ تو قربان جائیں۔ نہیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی بالکل، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کیا انداز ہوتا ہے کیا انداز نہیں ہوتا ہے۔ آپ پہلے اس بات کی طرف آئیے، آپ نے کیوں مجھے نکال دیا تھا؟ آپ آئیے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق پہ، میں سن رہا ہوں بالکل بالکل۔ بات یہ چل رہی ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، جس کو آپ ایک خرابی بیان کر رہے ہیں، وہ ایک خوبی ہے۔ آپ بول رہے ہیں کہ کبھی غائب سے متکلم کی طرف، متکلم سے مخاطب کی طرف جاتے ہیں۔ ہم نے بتا رہے ہیں، ہم وہی تو بتا رہے ہیں نا میرے بھائی، جو کچھ ہے ہم وہی بتا رہے ہیں، ہم اپنے طرف سے نہیں آپ دیکھیے، آپ کو اگر علم عربی زبان کا جو طریقہ ہے، قرآن تو لسان ہے، لغت نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ ارے ظاہر بات پورے قرآن کے کوئی ایک آیت میں اس کو قرآن کا لکھنے والا اس کو لغت کہہ رہا ہے، قرآن کا لکھنے والا ہر جگہ اس کو لسان کہہ رہا ہے۔ یہ بولی ہے، یہ تقریر ہے، تحریر نہیں ہے، تحریر نہیں ہے، تقریر ہے۔ ارے حضرت، سچ والے صاحب آپ بات تو سنیے، آپ کا جو ایسا دیکھیے، یہ ساری بحثیں الگ الگ ہیں، یہ آپ ایک چیزوں کو بحثوں کمبائن مت کیجیے۔ آپ یہاں پر فصاحت بلاغت کی کہانیاں سنا رہے ہو میرے بھائی۔ نہیں میں بالکل کہانی نہیں ہے، بالکل بلاغت کا تعلق یہ ہے کہ جو آپ کا اعتراض ہے وہ جواب بلاغت کے ذریعے ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق میں جو پہلے غائب کا صیغہ ہے اور اس کے بعد متکلم کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ آپ کی عقل میں نہیں آ رہا ہے یا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو وہی ہم بتا رہے ہیں کہ وہاں ہماری تو عقل نہیں ہے، ہم تو بدھو ہیں۔ بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ
جی جی میں آپ سنیے بات یہ ہے کہ کسی بھی زبان کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کو کس طرح بولا جاتا ہے، اس کے طریقے کیا ہوتے ہیں، اس کے قواعد کیا ہوتے ہیں، اس کو آپ نے سمجھنا ضروری یہ ہے۔ قواعد کہاں سے آئے؟ کس نے گھڑے؟ قواعد کس نے گھڑے؟ گھڑے کسی نے نہیں ہے، ہر زبان کے ظاہر بات ہے قرآن سے پہلے تھے یا بعد زبان میں کے تو کوئی تمام گھڑے ہوئے؟ قواعد وہ اسی کے ساتھ ہوتے ہیں، دیکھیں جی زبان میں کے وہی تمام تو کہہ قواعد اسی کے نہیں۔ آپ کیا بولیں گے، انگلش کے زبان کے جو رولز اور قواعد ہیں وہ قواعد نہیں ہیں، میں تو وہ لسان کی گڑے گئے بات وہ۔ کر رہا ہوں۔ لسان میں کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، کوئی بھی قاعدہ نہیں، قاعدے سارے لغت میں ہوتے ہیں، اور آپ بات کر رہے ہیں لغت کی۔ ارے قرآن لغت نہیں ہے، قرآن تو لسان ہے۔ فصاحت اور بلاغت یہ زبان ہی کا حصہ ہے، یہ لسان کا حصہ ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ بات کی جو ہے گھڑی ہوئی ہے میرے بھائی، یہ فصاحت و بلاغت یہ زبان کا ہی حصہ ہے۔ فصاحت بلاغت کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیسے تعلق نہیں ہے؟ پوری فصاحت اور بلاغت کا زبان سے تعلق ہے، زبان سے۔ دماغوں میں ڈالے قرآن سے کیسا تعلق نہیں ہے؟ نہیں کہاں ہے بتائیے، کوئی ایک آیت سے بتائیے۔ آپ یہ بول رہے ہیں کہ نہیں، آپ بتائیے کہ کیسے نہیں ہے؟ آپ ہے بول کے بتائیے، نہیں ہے تو یہ نیگیٹو ہو گیا۔ نام نہ بتائیے، چیزوں میں اصل آپ کو شاید قاعدہ پتا ہو، آپ کو قاعدہ پتا ہو، چیزوں کے اندر اصل چیز کا ثبوت ہے، عدم نہیں ہے۔ وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، تو آپ عدم بول رہے ہیں تو عدم ثابت کریے۔ آپ بولیے کہ کیسے فصاحت نہیں ہے، کیسے بلاغت نہیں ہے، کیسے اس کے اندر۔ میں تو بتا رہا ہوں، میں بالکل بتا رہا ہوں۔ دیکھیے فصاحت، پیش کریں نا، دیکھیے یہ جو آیت کو چھوڑیے، آیت تو بات کی بات آتی ہے، پہلے جو نارمل ایگزامپلس ہیں ان سے تو نپٹ لیا جائے۔ تو کون سا ایگزامپل؟ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سنیے، آپ تسلی سے سنیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں جو تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق کی جو بات ہے، جہاں آپ اعتراض کر رہے تھے کہ غائب کے صیغے سے متکلم کی طرف آیا جا رہا ہے، نہیں اعتراض میرا کوئی نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ بتا رہا ہوں نا، میرا کیا اعتراض ہے؟ نہیں، میں نے کیا یہی تو اعتراض آپ نے کیا، جس کو آپ بڑے خوبی کے ساتھ اور بڑے اس کے رسوخ کے ساتھ آپ جس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، کیا غلط کر رہا ہوں میں؟ جس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کو لینگویج پہ پکڑ نہیں ہے، عربی آپ ترجمہ بھی دیکھ کر کے کرتے ہیں۔ ٹرم کی بات کر رہا ہوں نا، لینگویج آپ کو مبارک ہو، یہ آپ کا کام ہے۔ نہیں، ٹرم ہو، لینگویج ہو، ساری چیزیں ضروری ہیں، کسی ایک چیز کو مائنس کریں گے نہیں، یہ فزکس کی طرح چلتا ہے سارا کا سارا سسٹم۔ اگر ایک بھی رول، ایک بھی پیج مائنس کریں گے تو انجن نہیں چل پائے گا۔ بھائی قرآن تقریر ہے، تحریر نہیں ہے، آپ ثابت کریں۔ آپ ذرا ان کا مائک تو میوٹ کریں یار، ان کی باتیں یہ جو منہ سے شوشے چھوڑتے ہیں نا، اور فصاحت و بلاغت کا لفظ سیکھ لیا انہوں نے۔ آپ کی طرف سے میں ابھی آیا نہیں ہوں، آپ نے تو صرف ایک منٹ میوٹ کریں۔ بھائی صاحب آرام سے میری بات کو سننا، ابھی آرام سے سننا۔ فصاحت و بلاغت لینگویج میں کیسے آتی ہے بھائی صاحب؟ جب اس میں لٹریچر ہوتا ہے، جب اس میں کوئی بکس ہوتی ہیں، جب کوئی ہسٹری ہوتی ہے، جب اس کو لکھا جا رہا ہوتا ہے، کتنی سینچری سے لکھا جا رہا ہوتا ہے، اوکے، اس میں ایڈ آن کیا جاتا ہے تو لینگویج ایک ڈیولپ ہوتی ہے۔ آپ کی لینگویج جو ہے وہ بولی تھی اور وہ لکھی ہوئی تقریباً 200 سال پہلے انہوں نے ان کو لکھنا شروع کیا، جو انسکرپشن ابھی تک ملے ہیں، اوکے۔ اور یہ لینگویج جو ہے ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، ان کے پاس ووکیبلری بیچاروں کے پاس نہیں تھی۔ فصاحت و بلاغت ووکیبلری کے بغیر کیسے آ سکتی ہے؟ آپ کے الفاظ بارو کیے ہوئے قرآن میں، آپ کے دماغ کے بھیجے میں یہ بات نہیں جا رہی۔ آپ قرآن کی فصاحت و بلاغت بتا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی اس سے پہلے کوئی ریکارڈڈ بک بھی نہیں موجود۔ یہ کیا ان کو کیا کون سے پتہ نہیں ہے کہ اس کو کس نے یہ سمجھا دیا ہے؟ فصاحت و بلاغت 8th اور 9th سینچری کے وہاں شروع ہوئی، تب آئی فصاحت و بلاغت، جب اس لینگویج کو ڈیولپ کیا گیا اور دوسری لینگویج سے الفاظ لیے گئے، اس میں لکھا گیا، اس میں بکس لکھی گئی، وہ بکس کے تراجم ٹرانسلیشن کی گئی، تب فصاحت و بلاغت آئی۔ قرآن کی عربک ڈیفرنٹ ہے۔ فصاحت و بلاغت کے فسانے سارے کے سارے عباسیوں کی کارستانی ہے نا۔ ہاں یہ بعد میں آئے، لیکن یہ آئے بعد میں۔ جب یہ لسان ڈیولپ ہو کر لغت بنی، تب یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے تو نہ کوئی کتاب ہے، نہ ان کا رول ہے، نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ کوئی جو ہے کوئی ان کی جو ہے کوئی نحو ہے، نہ کوئی صرف ہے، نہ معانی ہے، نہ جو ہے بیان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ ان کی ووکیبلری اتنی لمیٹڈ تھی بیکاز ان کے پاس پروفیشن سکلز یہ چیزیں نہیں تھی، کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس نام لکھنا بھی نہیں آتا تھا جی۔ وہ لکھنے کے لیے بھی حروف کے، وہ الفاظ کے جو ہے اور جو ہے کرسی کے محتاج ہیں دوسری زبانوں کے۔ ان کے پاس کوئی انڈسٹری نہیں تھی، ان کے پاس وہ منٹ نہیں کر سکتے تھے کوئنیج، ان کے پاس کچھ چیز نہیں تھی، بلڈنگز بڑی بڑی نہیں تھی اس طرح کی طریقے سے، ان کے پاس نام بھی نہیں تھے، اور یہ آ کے مجھے ہمیں بتا رہا ہے فصاحت و بلاغت۔
पता नहीं खाना किस तरफ से डालते हैं ये मुंह में। चलिए ठीक है, चलें ठीक है। बहरहाल अबुल हसन साहब जो है अब चूंकि मदरसे के परवरदा हैं, अब जो है ज़ाहिर बात है उनके उलमा ने जो बात उन्हें बता दी, भुट्टी में पिलाकर जो डाल दी, तो वो वही चल रहा है मामला जो है, अब क्या किया जाए। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? नहीं, ये कुछ भी गढ़ा हुआ नहीं है, ये सबसे पहले। और दूसरी बात, अभी ये जो आपके पायलट साहब हैं, सबसे पहली बात देखिए, किसी भी जो कोई भी बात होती है, कहीं भी जब बात होती है, कोई डिस्कशन चल रही होती है, सबसे पहले मर्यादा का ख्याल रखना जरूरी होता है और एक तहजीब के दायरे में बात की जाती है। ये पायलट साहब बोल रहे हैं कि किस मुंह से खाना खाते, किधर से खाना खाते हैं, ये इनको बिल्कुल, इनका मैं क्या कहूँ इनको, क्योंकि मैं उस जवान का रियायत कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल तरीका नहीं है। आपको पायलट साहब ने गलत इस्तेमाल किए जो है, यकीनन जो है ये अल्फाज वो वापस ले लेंगे। चलें ठीक है, अगर आप ठीक है, मैंने आपको खाना ही कहा है ना, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। सुनिए, आप इतना आप एक बात को रिपीट किए जा रहे हैं तो आदमी इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि बात आपको समझ नहीं आ रही। या तो आप मजीद दलाइल देना, आप वही लफ्ज बार बार रिपीट किए जा रहे हैं और उसके साथ दलाइल नहीं, सबूत नहीं दे रहे। हम आपको सबूत दे रहे हैं ना, हम आपको समझा रहे हैं कि उनके पास वोकैबुलरी नहीं थी, हम सारी चीजें आपको बता रहे हैं। उसके जवाब में आप एक जुमला सिर्फ ला रहे हैं बस, कि फसाद थी, बलागत थी। आपको नहीं पता, बहुत सी किताबें थी अरबी में, बहुत फसाद बलागत है। ये एक तोते वाला रटा हुआ वो जो नैरेटिव है, कुछ दलील दीजिए ना आप। क्योंकि लुगत में जी सारी बातें कुछ भी रटा हुआ नहीं है। आप, मेरा माइक अभी बंद हो गया है। देखिए, लुगत में ये सारी बातें होती हैं, लिसान में नहीं होती हैं। लिसान असल में सिर्फ तकरीर का अंदाज कहलाता है, जबकि तहरीर में जब इसको लाया जाएगा। पहले बात तो देखिए सचवाले साहब, मैं आपकी बात सुनता हूँ फिर। जी सचवाले साहब, जी देखिए, मैं बताने ये चाह रहा हूँ कि कोई भी जो लैंग्वेज होती है तो उसका अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उसकी अपनी ग्रामर होती है, ठीक है। और अरबी जबान जो है, अरबी जबान की अपनी एक ग्रामर है, ठीक है, उसका अपना एक तरीका है बयान करने का, और उसका अपना एक, जिस तरह इंग्लिश अपनी एक जबान है, उसके कवायद हैं, उसके रूल और कायदे हैं, इसी तरह अरबी है। अरबी के अंदर बलागत का एक अहम रूल है। और जो आप बात कर रहे हैं, किताबें लिखी हुई नहीं है, किताबें लिखने ना लिखने से क्या फर्क पड़ता है। दूसरी बात यह है कि वो उस वक्त जो तरीका था अरब के, ये हिस्ट्री में महफूज है, अरब के जो लोग थे, उनका दिमाग और हाफिज़ा इतना मजबूत हुआ करता था कि वो लिखने को आर समझते थे। वो अपने दिमाग और अपने जहन और क़ुव्वत हाफिज़ा पर ज्यादा भरोसा करते थे बजाय लिखने के। कैसी बातें गढ़ी हुई हैं इन्होंने। मेरे भाई सुनिए जरा, आप जो बात करते हैं वो सही है। बस करें मेरी बात देखिए, आप जब बोलने लगते हैं तो आप रुकते ही नहीं है मेरे भाई। मैं समझ रहा हूँ कि अब रुकेंगे तब रुकेंगे, रुकते नहीं। देखिए, आप बार बार जितनी बातें कर रहे हैं ना, वो लुगत से मुताल्लिक हैं। मैं बात कर रहा हूँ लिसान से मुताल्लिक। सच वाला जी, कुरान लिसान है, कुरान लुगत नहीं है। सच वाला जी, इन्होंने कितनी बात अभी गलत गढ़ी है। ये उनके झूठ उनके मुंह पे इन्होंने डाला है। ये इनके झूठ खड़े हुए हैं। अरब लिखने को आर समझते थे। ये देखिए सफेद झूठ बोला इन्होंने। नहीं, सारी असल में बात ये है हमारी इस्लाम पायलट, देखें कि उलमा जो है अपने तकरीरों में, अपने वाज़ों में, अपने बयानों में, ये सदियों से ये बात जो है इस तरह से चिल्ला कर कहने की आदत है उनको। और ये बेचारे साहब जो है अबुल हसन साहब मदरसे के परवरदा हैं, उनको यही बात का पता है। इससे हटके वो कोई जानना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। देखिए, कुरान असल में लिसान है, लिसान का कोई कायदा कोई रूल नहीं होता, इसलिए कि वो बोली है, वो तकरीर है, वो तहरीर नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं तहरीर से मुताल्लिक है, और तहरीर का ताल्लुक लुगत से होता है। लुगत में कायदे हैं, कवानीन हैं, नहव हैं, सर्फ हैं, और फिर जो है ये इल्म बयान, इल्म बलागत, इसमें फसाहत, इल्म मानी, इन सब का ताल्लुक लुगत से है। ये लुगत, अरबी लुगत उस वक्त बनी जिस वक्त जो है ये अब्बासियों का जो है उरूज था। उन्होंने अपनी इस जबान को जिस तरह से तरक्की दी, ये सारी कहानियां ये अब्बासियों की घड़ी हुई हैं। ये कब ये जो बातें कह रहे हैं ना कि अरब ऐसे थे, अमका थे, ढमका थे, ये सारी की सारी बातें आपको इन तारीख में मिलेंगी। वो तारीख जो कि अब्बासियों की जो है जेर निगरानी घड़ी गई है। अरे भाई, इससे पहले तो कोई लिखी हुई किताब ही नहीं है इनके पास, कोई किताब नहीं है। सबसे पहली किताब जिसे आप कुरान कहते हैं, ये भी लिखा कब गया? इसको लिखने के लिए इनके पास कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैंने तो अभी कहा ना कि इसके कुरान को लिखने के लिए ना इनके पास हरूफ थे, ना हरूफ को जोड़कर बिठाने के लिए कुर्सी थी, कुछ भी नहीं था।
اور یہ کہتے ہیں فصاحت ہے، بلاغت ہے، امکا ہے، ڈھمکا ہے، ہم نے یہ بنایا، ہم نے یہ کھڑا کیا. کیا کھڑا کیا بھائی؟ کچھ بھی تو نہیں. سارا کا سارا 200-250 سال کے بعد تو یہ ان کے پاس جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہوتے رہے عباسیوں کے دور میں. اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. سچ والے جی، جی جناب. عربیوں کے ہاں یہ جو کیا اس کو بولتے ہیں، یہ پیس آف فرنیچر ہے، جو کرسی ہے، یہ کیا کرسی عربوں کے ہاں پائی جاتی تھی؟ نہ بالکل نہیں، بالکل نہیں. ایک کوئی منٹ، میں ثبوت نہیں ہے ابھی بتاتا ہوں ان کو. ان سے یہ پوچھیں، یہ آج جس کو کرسی کہتے ہیں، کرسی کا اصلی مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوچھے ان بھائی صاحب سے، ابھی پوچھے. یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے، انہیں آنے دے واپس اسٹوڈیو میں. ان سے کہیے کہ کرسی کا مطلب مجھے بتا دیں. چلے ہاں، وہ طوطے کی طرح وہ بات. ان سے پوچھے کہ کرسی کا مطلب کیا ہوتا ہے. چلے یہ بتا دیں مجھے آج. نہیں، کرسی پہ تو بات کریں گے، کرسی پہ تو بعد میں بات کریں گے. مجھے کرسی کا ورقہ بن meaning نوفل بتا پہ دیں بات کرنی ہے. مجھے ورقہ بن نوفل پہ جو آپ کل سے آپ بحث کر رہے تھے. بات کرسی پہ ہوگی. کرسی کا مطلب نہیں کیا نہیں، ہوتا ہے؟ کرسی پہ تو بعد میں ہوگی. پہلے وہ جو آیت ہے، وہ جو بلاغت والی بات ہے وہ ہوگی. اس کے بعد ورقہ بن نوفل پہ ہوگی. اس کے بعد ہم آگے نہیں جائیں گے. واٹ از دا میننگ آف کرسی؟ آپ کرسی کا مطلب مجھے بتا دیں. چلے وہ جو پہلے کل بحثیں ہو چکی ہیں، پہلے ان سے تو نپٹا جائے. ان پہ تو بات ہوگی. ورقہ بن نوفل پہ بات ہوگی. ایک منٹ ٹھہریے. آپ بول رہے ہیں نا ان کے بہت ان کے پاس بڑی لینگویج تھی، بہت الفاظ تھے ان کے پاس. میں بالکل کرسی پہ بات کروں گا. میں بالکل بات کروں گا. آپ پہلے ورقہ بن نوفل پہ آئیں گے اور پہلے یہاں سے نپٹیں گے. ارے ٹھہریے نا پلیز ٹھہریے نا، مجھے بات کرنے دینا. میں ابھی بات صرف کرسی پہ ہوگی. آپ مجھے کرسی کا مطلب بتائیں گے کہ کرسی کا میننگ کیا ہے. جب تک نہیں بتائیں گے میں آگے نہیں جاؤں گا. اور پھر میں آپ کو کرسی کا میننگ بتاؤں گا. آج میں بتاؤں گا. آپ چلے. نہیں، اب اصل میں کرسی کا مطلب یہ نہیں جانتے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اصل میں نہیں، کرسی کا مطلب بھی پتا ہے. دیکھیے بات سنیے، آپ مجھے لیفٹ کر دے رہے ہیں. پہلے جو بحثیں چل رہی ہیں، پہلے اس پہ بات ہوگی. نئی بحث بعد میں شروع کی جائے گی اور اس میں بات کریں گے. ہم نے کیا غلط کہا؟ مجھے یہ بتائیے عبدالحسن بالکل آپ نے یہ غلط کیا ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں، آپ کو جو تھرڈ پرسن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور آپ جو اس میں بات کر رہے تھے کہ تھرڈ پرسن نہ کہوں میں، تھرڈ پرسن کو فرسٹ پرسن کہہ دوں میں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ایک انسان اتنا بیوقوف نہیں آپ کے حساب سے. میرے بھائی کیا شکایت ہے مجھ سے؟ آپ کو مجھے یہ بتائیے پہلے. میرے بھائی آپ کو مجھ سے شکایت کیا ہے؟ ذرا یہ بتائیے. ابھی تک میں سمجھ نہیں پایا کہ جو ہے آپ کو اصل میں غصہ کس بات پر ہے. کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون میں نے کیا غلط کہہ دیا؟ مجھے یہ بتائیے بھائی. یہی تو میرا سوال ہے نا. میں نے جو کچھ الفاظ ہیں میں ان کو ایز اٹ از بیان کر دیا نا. میں نے کیا غلط کہا؟ بتائیے. اب یہ سچ والا جی، کرسی یہ چیئر نہیں ہوتی جس کو یہ کرسی بنا رہے ہیں. یہ کرسی بارڈ لفظ ہے اور اس لیے ان کو مطلب نہیں پتا تھا کہ کرسی کو استعمال کیا ہوتا تھا. کرسی کہتے ہیں فٹ سٹول کو کرسی کہتے ہیں. جس چیئر پہ بیٹھتے ہیں وہ کرسی نہیں ہوتی. یہ زمین و آسمان اللہ کا فٹ سٹول ہے، یہ کرسی ہے. اور یہ بارڈ ہے، یہ کانسیپٹ بارڈ ہے دوسرے ریلیجن سے. اور ظاہر بات ہے قرآن نے ہر طرح سے اس طرح کی چیزیں جو ہے دوسری جگہ سے مستعار لی ہیں. تو الفاظ بھی مستعار لیے ہیں اور اس کا مفہوم بھی ظاہر بات ہے جو جہاں سے مستعار لیے گئے ہیں مفہوم وہیں سے آیا ہے نا. تو یہ عربی مفہوم نہیں ہے. تو اب یہ جو ہے ہمارے علماء جو ہے اس کو عرب میں گھسا کر یہ عباسیوں کی لکھی گئی، یہ ان کی گھڑی گئی یہ ساری باتوں کے زیر اثر جو ہے اس کو اپنی باتیں کہتے رہے ہیں.